اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم آپ کے سوالوں کے ساتھ ساتھ کچھ موضوعات پر بھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سوال بہت سارے ہیں، تو آغا سے گزارش کرتے ہیں کہ آج ان سوالوں پر نظر ثانی کر لی جائے، اور کیونکہ یہ تمام سوال جو آپ ہم سے کر رہے ہیں اس کو اگر آپ تک ان کے ویڈیوز اور کلپ پہنچے تو دوسرے تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ لوگ مستفیض ہو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفى علی خان ادیب الہندى صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر اس میں بہت سارے سوال ہیں، جس میں ایک صاحب نے بعد السلام السلام علیکم وعلیکم السلام سوال کرتے ہیں کہ میوزیکل انسٹرومنٹ صرف اپنے شوق کے لیے پلے کرنا ہے، کسی کے سامنے نہیں، تو کیا یہ الاؤ کرتا ہے شریعت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، میوزیکل انسٹرومنٹ کے سلسلے میں تقریباً تمام علماء کا نظریہ متفق ہے کہ اگر انسٹرومنٹ ہے اور اس سے میوزک کریٹ کی جاتی ہے تو چاہے وہ اکیلا بجایا جا رہا ہو، چاہے وہ پبلک میں بجایا جا رہا ہو، چاہے وہ بغیر لذت کے بجایا جا رہا ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ اس کا خود یوز کرنا صحیح نہیں ہے۔ حتیٰ وہ پیانوز جو واقعاً پیانو نہیں ہوتے، یا وہ جو گٹار مختلف انسٹرومنٹس ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اور صرف بچوں کو کھیلنے کے لیے ہوتے ہیں، ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اور حتیٰ بچوں کو خصوصاً والدین سے میں عرض کروں گا اس پروگرام کے ذریعے کہ اس طرح کے انسٹرومنٹ سے ان کو ابھی سے پرہیز کرائیے، کیونکہ آپ بچپن میں جو چیز دے دیں گے ان کو لگے گا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، اور پھر وہی جب بڑا ہو کے سامنے آئے گا تو اس کو لگے گا یہ تو بچپن والی چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سی چیزوں کی عادت اور تربیت ہمیں شروع سے کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر کہ ابھی بچی ہے، ابھی چھوٹی ہے، ابھی اس کو سمجھ میں نہیں ہے، یا ابھی بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، سمجھ نہیں ہے، یہی جملے کل آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا میوزیکل انسٹرومنٹ چاہے اکیلے اپنے لیے ہی استعمال کر رہا ہو، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح رقص کا مسئلہ ہے، ڈانس کا مسئلہ ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ صرف ایک مورد کو شریعت نے اجازت دی ہے، وہ ہے زن اور شوہر کا ایک دوسرے کے ساتھ رقص یا اس طرح کے کسی عمل کو انجام دینا، جس کو شریعت نے منع نہیں فرمایا ہے، جو بھی صرف اپنے لیے۔ یہ آج کل کی جو بیہودہ محفلیں ہیں کہ جس میں زن اور شوہر پوری دنیا کے سامنے ناچتے ہیں، وہ عمل صحیح نہیں ہے، اور شرعاً حرام ہے اور قطعاً حرام ہے۔ لیکن زن و شوہر خلوت میں ایک دوسرے کے لیے اگر کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ میوزیکل انسٹرومنٹ کی بات پھر ہو گئی، کیونکہ اگر یہ خلوت میں بھی زن و شوہر اگر اس طرح کے جو کہا جاتا ہے کہ ڈانس جسے کہتے ہیں، تو وہ ایک میوزک کے ساتھ ہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی کیا حکم؟ ضروری نہیں کہ ڈانس میوزک کے ساتھ ہو، بہت سے طریقے ہیں جس میں ڈانس انسان کر رہا ہے، اپنے جسم کے بعض حصوں کا استعمال کر رہا ہے، لیکن اس میں میوزیکل بحث سے استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ میوزک اپنے آپ میں حرام ہے، وہ حرام رہے گی، لیکن زن کے لیے یعنی زوجہ کے لیے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے ڈانس یا رقص کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔ جزاک اللہ۔ اگر بس اسی سے مربوط دوسرا بھی سوال ہے، انہوں نے بھی السلام علیکم وعلیکم السلام، کہ اگر قوالی میں ذکر اہل بیت ہو اور اس کو ہم اگر سن کر مست ہو جاتے ہیں، مطلب جس کو یہ کہتے ہیں کہ اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، تو اس کو شریعت کس طرح نظر سے دیکھتی ہے؟ دیکھیں، اگر اس قوالی یا جو بھی طریقہ ہے، کیونکہ عام طور سے قوالی سے مراد پھر وہی ہے کہ اس کے اندر مختلف میوزیکل چیزیں استعمال ہوتی ہیں، آلات استعمال ہوتے ہیں، انسٹرومنٹس استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ قوالی ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ اذان ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے کچھ ہو، اگر اس کے اندر انسٹرومنٹل میوزک استعمال ہو رہی ہے تو وہ سننا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، یہی اشعار اگر کوئی اچھی آواز میں، خوش لحنی میں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، یا قرآن کی تلاوت یا حدیث کی تلاوت ہے، جو بھی اشعار، حتیٰ وہ اشعار جو لوگ ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں، غزل کہتے ہیں، اگر انسانی لہجے میں ہو اور اس میں نیچرل میوزک کو استعمال کیا جائے اور کمپوز کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو سن سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر انسٹرومنٹل ہے تو اس میں کوئی بھی چیز ہو وہ اپنے آپ میں حرام ہو جائے گی۔ ایک خواہر کا سوال ہے، آغا رہنمائی فرمائیں، ہمارے شوہر ہیں وہ پچھلے کچھ دنوں سے بڑے ناراض رہتے ہیں، کوئی ایسی دعا بتائیں کہ جس میں ہم دونوں کے بیچ میں ایک پھر سے ویسے ہی محبت آ جائے، اور کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کو ہم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو عام طور سے جو ازدواجی زندگی میں زن و شوہر یعنی مرد اور اس کی عورت کے درمیان یا ہسبینڈ وائف کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں، اس کا اصل سبب جو ہوتا ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ یا مس کمیونیکیشن ہوتا ہے، اور اگر اس کو انسان حل کر لے تو پھر اسے کسی چیز کی ضرورت
نہیں رہتی. عام طور سے ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں ہر چیز دعا سے حل ہو جائے، لیکن دعا کے لیے بھی ہمیں بہت سے وسائل کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ نے اسباب رکھے ہیں، لہٰذا پہلے تو اس کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر یہ ناراضگی کس وجہ سے. کو ممکن ہے کوئی ایسی چیز ہو جو ایک دوسرے سے بات نہ کرنے کے نتیجے میں سالو نہ ہو پا رہی ہو، یعنی لگ رہا ہے کہ اس وجہ سے ناراض ہیں لیکن وہ وجہ نہ ہو، کوئی اور وجہ ہو، چونکہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو بتا نہیں رہے ہیں، لہٰذا پرابلم ہے. تو سب سے پہلے تو کمیونیکیشن گیپ اگر کسی قسم کا بھی ہے تو اس کو دور کریں. زن و شوہر ایک دوسرے کے لیے ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں. شریعت نے انہی دو کو اجازت دی ہے کہ ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہے اس عقد کی وجہ سے، لہٰذا ہر طرح کی بات ایک دوسرے سے کر کے، ہر طرح کے مسائل کو ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے یہ جو مس کمیونیکیشن ہے اس کو دور کریں. اور اگر اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہے تو بے شک ان سب چیزوں کے ساتھ توسل اور دعا کا کوئی ضروری کرنا بھی چاہیے اور ہونا بھی چاہیے. تو ایک عمل جو علماء نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان، خدا کے ایک اسم گرامی ہے الودود. اگر کوئی انسان زن و شوہر میں محبت کی نیت سے، یعنی عورت اگر اپنے شوہر سے محبت کے لیے یا شوہر اپنی زوجہ سے محبت کے لیے اس عمل کو کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان روبِ قبلہ بیٹھ کر باوضو طہارت کے ساتھ کسی شیرینی کے اوپر، کسی میٹھی چیز کے اوپر 1000 مرتبہ اس اسم الہیہ الودودو یا ودودو یا ودودو کی تلاوت کرے اور اس شیرینی کو یا اس مٹھائی کو اپنے شوہر کو یا اپنی زوجہ کو کھلانے سے آپس میں محبت بڑھ جاتی ہے. اگر کم ہے تو وہ بڑھ جاتی ہے اور اگر ہے تو اور زیادہ ہو جاتی ہے. یہ عمل بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ تاکید کروں گا کہ اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ اگر کوئی کسی طرح کا بھی کمیونیکیشن گیپ ہے تو اس کو دور کریں، کیونکہ اکثر ہمارے گھروں میں خصوصاً بر صغیر میں بہت بڑے مسئلے ہیں کہ بہت سے مسائل جو واقعاً صرف زن و شوہر کے مسائل ہوتے ہیں وہ ہم اپنے دوستوں سے شیئر کر لیتے ہیں. یعنی شوہر جا کے اپنے دوست سے کہہ دے گا کہ میری زوجہ میں یہ کمی ہے، لیکن خود زوجہ سے نہیں کہے گا، یا زوجہ اپنے دوست یا سہیلی یا والدہ یا خالہ سے کہہ دے گی کہ یہ پریشانی ہے لیکن خود شوہر سے نہیں کہے گی. اس کو حل ہونا ضروری ہے. کسی اور سے کہنا غلط ہے، ایک دوسرے سے کہیں اور ایک دوسرے کے ذریعے سے اس چیز کو حل کریں. خدا نے آپ لوگوں کو ایک عقد میں رکھا ہے، آپ نے خدا کو شاہد بنا کر اس کی حکم پر عمل کرتے ہوئے عقد کیا ہے، کسی اور کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. خدا سے توسل کریں، ائمہ علیہ السلام سے توسل اور توکل کے ساتھ اس دعا کو بھی پڑھیں اور اس عمل کو بھی انجام دیں، ساتھ ہی ساتھ اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کریں. انشاءاللہ ضرور محبت قائم رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دعا کرتے ہیں کہ اس طرح کے تمام رشتے جو ہیں مکمل ہوتے رہیں. ایک اور صاحب ہیں جو نیاز احمد صاحب، انہوں نے سوال کیا کہ آقا السلام علیکم، آقا کیا نماز کے بیچ میں اگر رونا آ جائے تو کیا نماز کو باطل کر دیتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں رونا خود اپنے آپ میں رونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سوال یہ کہ رونا کس عنوان سے ہے. کبھی انسان اپنے مسائل کے لیے رو رہا ہے یا اس کا مسئلہ بہت پریشانیوں میں اس وجہ سے رونے لگتا ہے، یا انسان خوف خدا سے رونے لگتا ہے، یا انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے بارگاہ الہی میں رونے لگتا ہے، تو اس سے بہت فرق ہے. ایک دفعہ اپنی مشکلات کی وجہ سے اس کو رونا آ رہا ہے تو اس رونے کو علماء نے مکروہ کرا دیا. اگر وہ دنیاوی مشکلات کی وجہ سے رونا ہے حالت نماز میں منع کیا ہے، لیکن اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. نماز صرف ایک صورت میں باطل ہوگی کہ انسان کیفیت نماز اور حالت نماز سے باہر ہو جائے، یعنی اتنی کس کے گریہ کرنے لگے کہ اس کا بدن جو ہے وہ کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے. اور اسی طرح سے یا مثلا کیفیت بلند آواز سے روتے میں جو آوازیں نکلنے لگتی ہیں انسان کی، وہ آوازیں معنی دار ہو جائیں، الفاظ کے ساتھ ہو جائیں تو نماز چونکہ حالت نماز میں کسی اور لفظ کا دہرانا صحیح نہیں ہے، لہٰذا نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر کیفیت نہیں ہے، صرف آنکھ سے آنسو آ رہا ہے یا ہلکا پھلکا رو رہا ہے انسان، جسم کے اندر کوئی لرزہ طاری نہیں ہے، یا خدا کے خوف سے رو رہا ہے، قیامت کو یاد کر کے رو رہا ہے، یا امام علیہ السلام کی مظلومیت ایک دم سے اسے حالت نماز میں یاد آ گئی، وہ رونے لگا، تو اس سے نماز بالکل باطل نہیں، بلکہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ عین ثواب اور نماز کی قبولی کی علامتوں میں سے کہ انسان اس طرح کی چیزوں کے اوپر غور کرے اور بارگاہ الہی میں گریہ و زاری کرے. جزاک اللہ. یہ ریاض بخاری صاحب ہیں جو کہ ڈوڈا جموں کشمیر سے سوال کرتے ہیں. السلام علیکم آقا، بہت ساری چیزیں کہ جانور کے رونے کے بارے میں کہی گئی ہیں اور خاص طور سے بلی کا رونا نحوست کا سبب کہا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ ساری چیزیں صرف کتابی ہیں یا ویسے ہی ایک عرف میں لی جاتی ہیں کہ جو
علاقے وائز بات ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. اصل یہی ہے کہ علاقے وائز مسائل ہیں. بہت سے علاقوں میں بلی کے چیزوں کو ہے, بہت سے علاقے میں مثلا کتے کے رونے کو یا دیگر افراد جانوروں کے آواز کرنے کو نحوست سمجھا جاتا ہے. اس کا شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں البتہ جانوروں سے دوری اختیار کرنا, مثلا جو نجس جانور ہیں ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے, ان کو اپنے پاس نہیں آنے دینا چاہیے, خصوصاً گھر میں نہیں پالنا چاہیے مگر کہ خاص شرائط پہ جن کی اجازت دی گئی ہے. اسی طرح بلی کے سلسلے میں اس کے بال سے پرہیز کرنے کا بہت حکم ہوا ہے, خصوصاً بال نماز کی حالت میں نہیں ہونا چاہیے. بعض روایات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ بلی جہاں پر موجود ہو وہاں ملک نہیں آتے, لیکن ان روایات کے اوپر بھی اس کی منحوست کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے اور اس کا تعلق انسان کی روزمرہ کی زندگی سے بھی نہیں ہے. یہ نظام قدرت کی کچھ چیزیں اس کا, لیکن کسی جانور کو منحوس کہنا یا نحوست والا کہنا, حتیٰ وہ جانور جن کو خدا نے مسخ کیا ہے, یہ وہ جانور نہیں ہے جو مسخ شدہ ہیں جی. یعنی ہم اگر کسی ہاتھی کو دیکھیں تو ہمیں لگے کہ یہ پہلے انسان تھا اب ہاتھی ہو گیا, ایسا نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ مسخ شدہ جانور کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ نے انسان سے ہاتھی بنا دیا, ایسا نہیں ہے. بلکہ جب انسانوں کو یا اقوام کو مسخ کیا گیا تو ان کی شکل میں کر دیا گیا, یعنی وہ انسان تھے لیکن بندر کی شکل میں نظر آنے لگے, انسان تھے ہاتھی کی شکل میں نظر آنے لگے. خود ان حیوانات کے اوپر کوئی, یہ جو اس وقت ہمارے سامنے حیوانات ہیں یہ اللہ کی خلقت ہے, اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, اور خداوند عالم نے خاص مقاصد کے تحت ان کو خلق کیا ہے, کچھ کو انسان کے استفادے کے لیے, کچھ کو دنیا کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے. تو ان حیوانات کے وجود ضروری ہے اس دنیا کے لیے. بعض کھانے کے لیے ہیں انسان کے لیے, بعض سواری کے لیے ہیں, بعض دیگر نظام کے لیے ہیں. لہٰذا کسی ایک حیوان کو منحوس کہنا یا کسی ایک حیوان سے اجتناب کرنا غیر از ان حیوانات کے جن کی نجاست کا مسئلہ ہے یا جن کی کھال کا مسئلہ ہے یا جن کے بال کا مسئلہ ہے, اور کوئی شرعی حکم ان کے اوپر مرتب نہیں ہوتا ہے. اگر اب یہ سوال اس میں اور بھی بہت سارے ہیں, کیونکہ برصغیر کی تو بات نہیں, خاص طور سے ہندوستان اور خصوصاً اس پورے نارتھ انڈیا میں جو بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو جیسے جانور بلی کا رستہ کاٹ جانا, یا کوئی نکلتے وقت چھینک آ جانا, اور کوئی نے پیچھے سے آواز دے دی جو کسی کام کے لیے جا رہا ہے, تو وہ یہ سارے عمل جو ہیں یہ صرف بات کرنے کے لیے ہیں کہ جسے کہا جاتا ہے کہ نحوست ہو جائے گی اس طرح کے عمل کرنے کے بعد, اب وہ واپس جاتا ہے پھر اس کے بعد صدقہ دیتا ہے. صدقہ دیکھنا جہاں تک وہ تو ٹھیک ہے, اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو سب باتیں ہوتی ہیں جو اس خطے میں, یہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ عام طور سے یہ تمام باتیں جیسے آپ نے خود ہی اشارہ کر دیا کہ ان سب باتوں کا اکثر تعلق علاقے سے ہے, اور بہت سی اقوام چونکہ ان علاقوں میں دیگر اقوامیں بھی بستی ہیں, قومیں بھی بستی ہیں, لہٰذا ہم نے ان سے بہت سی چیزوں کو کاپی کر لیا. ممکن انہوں نے چھوڑ دیا لیکن ہم اس کے اوپر ابھی بھی قائم اور دائم ہیں. تو اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں. کچھ چیزوں کو شریعت نے اجازت دی ہے یا کہا ہے کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. مثلا گھر سے نکلتے وقت مثال کے طور پر بسم اللہ کہہ کے انسان نکلے, دعا پڑھ کر انسان نکلے, صدقہ دے کر انسان نکلے, اس میں کوئی حرج نہیں. صدقہ ویسے بھی ہر حال میں دینا چاہیے اور بہت اچھی چیز ہے صدقہ دینا. یا مثال کے طور پر بین الطلوعین نہیں سونا چاہیے, یعنی اذان صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک نہیں سونا چاہیے, اس کو منع کیا ہے شریعت نے. یا شام کا وقت, دونوں جو وقت ختم ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی سورج ڈوب رہا ہے اور مغرب کا وقت آ رہا ہے, جو بیچ کا وقفہ ہوتا ہے, اس میں سونے سے منع کیا گیا ہے. یہ خاص آداب زندگی, آداب المتعلمین یا اس طرح کی کتابوں میں اس کی تفصیل آپ کو مل سکتی ہے. لیکن یہ میں بیان کر دوں کہ ان میں اکثر کا تعلق مکروہات سے یا مستحبات سے, حرمت کا حکم بہت کم چیزوں میں ہے. اس طرح مثلا ناخن کاٹنے کے لیے جمعے کے دن کو زیادہ فضیلت دی گئی ہے. کسی اور دن کاٹنے سے انسان کو کوئی حرام میں مبتلا نہیں ہوگا, ممکن اس کے اثرات ہوں اس کی زندگی میں, رزق کی کمی کے سلسلے میں ہو سکتا ہے یا دیگر چیزوں کے سلسلے میں, ان کے اثرات ہوتے ہیں. لہٰذا اس سے علماء نے منع کیا. لیکن اس طرح سے کہ پیچھے سے آواز کسی نے دے دی یا کسی جانور نے راستہ کاٹ دیا یا مثال کے طور پر چھینک آ گئی, البتہ برعکس ہے اس کا, تو چھینک کے سلسلے میں تو برعکس روایت ہے. خود امام نے فرمایا کہ اگر کسی کو ایک چھینک آ جائے تو اس کی 3 دن کی زندگی کی ضمانت میں لے رہا ہوں. تو یہ چھینک آنا شریعت اسلام میں اور اہل بیت علیہ السلام کی روایت کے حساب سے تو اچھی چیز ہوئی, چھ بسا کہ اس کو ہم برا سمجھیں. لہٰذا اس کا تعلق علاقائی فرہنگ سے, ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر کوئی انسان اس پہ بہت احتیاط کرنا چاہتا ہے اور محتاط زندگی گزارنا چاہتا ہے تو میری نظر میں, اور علماء نے جو کتاب ریکمنڈ کی ہے وہ آداب المتعلمین ہے, اور اس کتاب کو اگر کوئی انسان پڑھے اور دیکھے تو اس میں اس طرح کی بہت سی چیزوں اس کو مل جائیں گے جو ائمہ علیہ السلام کے حساب سے ان کی روایات کی روشنی میں اور ان کے احکام کی روشنی میں ہوگا. اگر آپ کو اس طرح سے پرہیز کرنا ہے, مکروہات سے بھی بچنا چاہتے ہیں, مستحبات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, سفر کے مستحبات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, ناخون کاٹنا ہے, بال کاٹنا ہے, ازدواجی مسائل میں بہت سی چیزوں کی احتیاط ہے, تو ان چیزوں کے اوپر اس کے لیے بہترین کتاب ہے. اس کو دیکھ کر پھر اس کے اوپر عمل کر سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ.
آغا یہ بار بار یہ سوال آتا ہی رہتا ہے لیکن پھر بھی سوال ہے تو اس کا جواب ہے، کیا نجس کپڑے واشنگ مشین میں ڈالنے کے بعد پاک ہو جاتے ہیں؟ صرف ڈالنے سے پاک نہیں ہوں گے، دھلنا پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ واشنگ مشین کے استعمال سے کیا نجس کپڑے پاک ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ بالکل پاک ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ وہ پانی جس طرح سے اس کے اندر، یعنی یہ پہلی چیز اس کے اندر ہر نجاست کو پاک کرنے کے لیے، یعنی متنجس کو پاک کرنے کے لیے ایک پہلی شرط یہ ہے کہ عین نجاست اس سے دور کر دی جائے. اور اگر عین نجاست اس میں سے جانے کا یقین ہو جائے گا، مثلا واشنگ مشین میں ڈالا، واشنگ مشین نے ایک بار پانی لیا، سارے کپڑوں کو دھویا، پانی باہر نکالا، پھر دوبارہ ایک بار پانی لیا، تو تقریباً 2 بار تو یہ پروسیس عام طور سے اس وقت کی واشنگ مشینز کرتی ہیں. تو جیسے ہی وہ پانی خارج ہوگا، یہ ہمیں یقین ہے کہ اس کے اندر سے عین نجاست نہیں باقی ہے، تو یہ کپڑے پاک ہو جائیں گے اور ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. ایک اور سوال ہے، جن صاحب نے پوچھا ہے، السلام علیکم، اگر یہ بتائیں اگر موبائل نجس ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کریں؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، 2 چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہر چیز کو پاک کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہر وہ چیز جو نجس ہو جائے ضروری نہیں کہ ہم اسے پاک کریں، کیونکہ ہر چیز کو صاف اور پاک رکھنا ہمارے اوپر شریعت نے واجب نہیں کیا ہے. صرف 2 مسئلے ہیں. وہ چیزیں جن کا تعلق عبادات سے ہوتا ہے، اس عبادت میں چونکہ پاکیزگی شرط ہے، لہٰذا وہ چیزیں جو اس سے مربوط ہیں ان کو پاک ہونا ضروری ہے. مثلا آپ کا بدن اگر نجس ہو جائے تو آپ پر فوراً پاک کرنا واجب نہیں ہے. آپ اسے تب پاک کریں گے جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، تب واجب ہو جائے گا، کیونکہ نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے. لیکن چونکہ آپ بچنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں تیسری چیزیں بھی نجس نہ ہو، لہٰذا آپ اپنے ہاتھ کو فوراً پاک کر لیتے ہیں، تو وہ احتیاط ہے. لیکن نماز کے وقت واجب ہو جائے گا. بدن نجس ہو گیا ہے، نماز کے وقت ہمیں اس کو پاک ہونا ضروری ہے، لہٰذا ہم اس کو پاک کر لیتے ہیں. لباس نجس ہو گیا، اسی لباس سے ہمیں نماز پڑھنی ہے، تو اس لباس کو پاک کرنا کب واجب ہوگا؟ جب ہمارے لیے نماز پڑھنے کا وقت معین ہو جائے اور واجب ہو جائے. اگر دوسرا لباس ہے تو اس کو پاک کرنا واجب نہیں ہے، آپ دوسرے لباس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. تو پہلا حکم یہ ہے کہ واجب نہیں ہے ہر چیز کو پاک کرنا. واجب تب ہے جب اس کا تعلق کسی واجب چیز سے ہو جائے. لیکن اب ایک انسان احتیاط کرنا چاہتا ہے کہ مثلا موبائل اگر نجس ہو گیا تو میرا ہاتھ اس پہ لگے گا، کسی گیلا ہاتھ لگ گیا تو وہ میرا ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا، پھر اس سے کسی اور چیز کو ٹچ کروں گا تو وہ بھی نجس ہو جائے گی. تو اب احتیاط کرنا چاہتا ہے. تو اب اگر کوئی چیز ایسی ہے جو پاک ہو سکتی ہو تو بہت آسان ہے. کپ آپ کا نجس ہو گیا، آپ نے پاک کر لیا. کپڑا نجس ہو گیا، آپ نے پاک کر لیا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو پانی نہیں لگا سکتے. ان میں سے ایک چیز موبائل بھی ہے کہ اگر آپ نے موبائل کو پانی میں دھویا پاک کرنے کے لیے تو یہ موبائل خراب ہو جائے گا. تو اگر کسی چیز کو دھونے سے وہ خراب ہو جائے گی یا اس کو واقعاً نقصان پہنچ جائے گا تو پھر اس کو دھونا صحیح نہیں ہے. لہٰذا پہلا مسئلہ تو یہ کہ انسان اس کو دھو نہیں سکتا، لہٰذا اولاً تو واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہ احتیاط کرنا چاہتا ہے تو اگر اس میں سے کچھ حصے ایسے، جیسے آج کل عام طور سے موبائل پہ کورز لوگ چڑھاتے ہیں، تو کور اگر نجس ہوا ہے تو وہ کور نجس ہوا ہوگا. اس کور کو نکال کے آپ نے دھو لیا، وہ پاک ہو گیا. موبائل اندر کے حصے سے مطلب تھا ہی نہیں، باہر کا حصہ نجس ہوا تھا، وہ دھل گیا، قصہ ختم ہو گیا. لیکن بعض موبائل ایسے ہیں جو ڈیٹیچیبل نہیں ہے یا اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی کورنگ نہیں تھی. تو اب ایک طریقہ تو یہ کہ آپ اس پہ کور چڑھا لیجیے. ابھی تک کور نہیں تھا، اب آپ اس پہ کور چڑھا لیے، تو چونکہ آپ کا ہاتھ ڈائریکٹ اس حصے پہ نہیں لگ رہا جو نجس ہوا تھا تو اس نجاست کہیں اور نہیں جائے گی اور آپ اس سے بچ جائیں گے. اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو کہ نہ کور لگایا جا سکتا ہے اس موبائل کے اوپر، نہ اس کو چونکہ دھویا تو جا ہی نہیں سکتا، تو صرف ایک چیز بچتی ہے کہ اب آپ احتیاط کریے. احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ اگر گیلے ہاتھ سے اس کو ٹچ کیا تو بعد میں نماز کے لیے اپنے ہاتھ کو پاک کر لیجئے. حتیٰ اگر وہ نجس موبائل آپ کی جیب میں بھی ہے نماز کے وقت، تب بھی آپ کی نماز صحیح ہے، نماز پہ کوئی حرف نہیں ہے. لیکن ہاں اگر آپ گیلے ہاتھ سے اس کو ٹچ کرنا چاہ رہے ہیں تو بعد میں آپ کو پاک کرنا پڑے گا نماز کے لیے یا ان چیزوں کے لیے جس میں طہارت بدن کی ضروری ہے. خود موبائل کو پاک کرنا ممکن نہیں ہے. ہاں یہاں پہ یہ بھی اشارہ کر دوں، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مثلا دھوپ میں رکھ دینے سے پاک ہو جائے گا. نہیں، دھوپ میں رکھ دینے سے پاک نہیں ہوگا. دھوپ سے جو چیزیں پاک ہوتی ہیں اس کے خاص شرائط ہیں جو اس میں موبائل شامل نہیں ہوتا. یہ اگر پاک ہوگا تو پانی سے ہوگا، اور اگر پانی اس تک کو ضرر پہنچانے والا ہے تو آپ اس کو پاک نہیں کریں گے. آپ خود احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں، یا اس پہ کور چڑھانے کے ذریعے سے، یا جب بھی گیلے ہاتھ سے اس کو ٹچ کریں اپنے ہاتھ کو پاک کر لیجئے اور احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. ماجد احمد صاحب، یہ کانپور سے سوال ہے کہ میرے گھر میں ایک بہت ہیوی بھاری کارپیٹ ہے اور اس پر بچے کا پیشاب لگ گیا ہے اور اس کا دھونا
بہت ہی مشکل ہے، ممکن نہیں ہے، تو کیا اس کارپیٹ کو دھوپ کے پہ رکھ کے اس کو سکھا کے کچھ دن اس کی نجاست دور کی جا سکتی ہے؟ نہیں، میں نے ابھی عرض کیا کہ دھوپ سے وہ چیزیں پاک ہوتی ہیں جن کا دھلنا ممکن نہ ہو، جیسے دیواریں ہیں، جیسے پیڑ ہیں، جیسے دیواروں میں جڑی ہوئی کیلیں ہیں جن کو موبل نہیں ہوتی. جو چیزیں موبل ہیں ان کو پاک کیا پورا ظاہراً. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کا پیشاب اس قالین پہ گر گیا ہے تو قالین کو نچوڑنا ضروری نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو نچوڑنا شرط نہیں ہے، قالین بھی ان میں سے ایک ہے. قالین کو نچوڑنا ضروری نہیں ہے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر قالین ظاہر سے اگر دھوپ میں لے جانے کے لیے بھی باہر لے جائیں گے تو باہر بھی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کے نیچے ایک ٹب رکھ دیں جی، اور اوپر سے اس حصے پہ جہاں پہ ان کو یقین ہے کہ نجاست ہے بچے کے پیشاب کی، اس پر پانی سے اس کارپیٹ کے اتنے حصے کو دھوئیں اور اس کا پانی نیچے اس ٹب میں جمع ہو جائے گا. ایک بار یا دو بار جب اس کے اوپر جاری پانی سے ایک بار اس کے اوپر ڈال دیں اور اس کے اندر سے پانی نیچے کی طرف چلا جائے تو وہ حصہ پاک ہو جائے گا. وہ ٹب نکال کے باہر پھینک دیں اس کا پانی اور اس ٹب کو بعد میں پاک کر لیں گے. یہ قالین اپنے آپ میں پاک ہو جائے گا. حتیٰ یہ دھیرے دھیرے کر کے پورے قالین، اگر ان کو شک ہے کہ پورے قالین پہ اسی طرح سے ہے تو یہ دھیرے دھیرے کر کے پورے قالین کو بھی اسی طرح سے پاک کر سکتے ہیں. ایک ایک حصے کو دھوتے چلے جائیں، وہ پاک ہو جائے گا. لہٰذا پورے قالین کو اگر دھونا ان کے لیے ممکن نہیں ہے تو جس پارٹ پہ ان کا مسئلہ ہے کہ یہ نجس ہے اس کے نیچے کوئی چیز رکھ دی اور پانی اس کے اوپر جاری پانی ٹیپ واٹر کوئی بھی چیز، یا اگر جاری پانی نہیں ہے تو 3 بار پانی آپ نے کسی ڈونگے سے یا لوٹے سے ڈال دیا کہ وہ پانی نیچے کی طرف چلا گیا، یہ قالین پاک ہو جائے گا. جزاک اللہ خیرہ. فیروز صاحب کانپور سے بھی ان کا بھی سوال ہے کہ جس طریقے سے کالے کپڑے کی مناہی ہے اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں کالے جوتے پہننے پہ بھی بندش لگائی جاتی ہے خاص طور سے والدین کی طرف سے، تو رہنمائی فرمائیں کیا مرد کو کالے جوتے پہننا شرعیاً منع کیا گیا ہے؟ دیکھیں کالے کپڑے کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اب حرام نہیں ہے، مکروہ ہے. خصوصاً حالت نماز میں زیادہ سخت تاکید ہوئی ہے. صرف عزاداری سید الشہداء علیہ السلام میں اجازت دی گئی ہے، بلکہ استحباب کے بھی مرجع علی قدر رضی اللہ عنہ سے صادق حسین شیرازی کی نظر میں کالے کپڑا عزائے سید الشہداء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کی عزاداری میں پہننا نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب عمل ہے اور عین ثواب ہے. اسی طرح کالے جوتے کا مسئلہ ہے. کالے جوتے کو مکروہ قرار دیا ہے علماء نے، علماء اخلاق نے، اور علماء ہمارے پاس جو روایات ہیں اس کے ذریعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کالا جوتا پہننا مکروہ ہے. یعنی انسان کو ریکمینڈ نہیں کیا جاتا کہ وہ کالا جوتا پہنے. بعض علماء نے اور بعض روایات نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے رزق کی تنگی ہوتی ہے، اور جو بہترین کلر بیان کیا گیا وہ سفید یا زرد بیان کیا گیا کہ اس کو پہنے. خود حسن امیر المومنین علیہ السلام نے ایک تفصیلی روایت میں فرمایا کہ اگر کوئی انسان سفید جوتی پہنتا ہے تو اس کے رزق کی، جب تک وہ جوتا پھٹ نہیں جاتا، اس کے رزق کی کوئی کمی نہیں آئے گی. امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت ہم تک پہنچی ہے. اسی طرح زرد، چونکہ زرد کی طرف انسان کی نگاہ تیزی سے جاتی ہے، لہذا ظاہراً زرد کو ایک نفسیاتی کیفیت کے لیے پہننے کا ریکمینڈ کیا گیا ہے تاکہ انسان جب آپ کی طرف کوئی دشمن خصوصاً آئے تو وہ پہلے آپ کی اس کی نظر آپ کے جوتوں کی طرف پڑے. یہ ایک نفسیاتی چیز ہو سکتی ہے. تو ان چیزوں کو ریکمینڈ کیا گیا. کالے کو جو ریکمینڈ نہیں کیا گیا، علت اور حکمت اس کی خدا جانتا ہوگا، لیکن عام طور سے اس کو جو منع کیا جاتا ہے وہ رزق کی تنگی کا سبب، یا چونکہ کالا رنگ جو ہے وہ بیڈ ریفلیکٹر ہے لائٹ کا، لہٰذا اس سے ظاہراً اس وجہ سے بنا کیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان پہن رہا ہے یا مجبوری ہے پہننا، ویسے بہت سے اسکولس کی ڈریس کوڈ جو ہے بلیک شوز ہیں، یا بہت سے آفیسز کے ڈریس کوڈ میں بلیک شوز ہیں، تو اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف ایک مکروہ کام ہے کہ اگر پرہیز کریں تو بہت اچھا ہے، اگر پرہیز نہیں کر سکے تو کوئی شرعی ممانعت آپ کے لیے نہیں ہے. اگر اس کے لیے ایک اور بھی بات کہی جاتی ہے، کیونکہ میں نے کسی عالم سے نہیں سنا ہے کہ اگر بہت ضروری ہو کالا شوز پہننا، مثلا جیسے آفیسز میں یا اسکولز میں، تو اس کا ایک صدقہ دے دیا جائے تاکہ اس سے بھی بات حل ہو جائے. خود صدقہ کسی بھی چیز کا دیا جا سکتا ہے. جی، یہاں صدقہ دینا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ صدقہ دے رہے ہیں تو یہ 2 طرح سے دے سکتے ہیں. ایک تو اپنی جان و مال کی حفاظت کا صدقہ، البتہ اس کا کالے جوتے سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، لیکن اس عنوان سے کہ میں ایک مکروہ عمل کر رہا ہوں مجبوری میں، لہٰذا میں ایک صدقہ دے دوں کہ خدا کے حکم کی بہرحال نافرمانی ہو رہی ہے، یا ائمہ علیہ السلام نے جو ریکمینڈ کیا تھا اس پہ عمل نہیں کر پا رہا ہوں. اس طرح سے صدقے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ہر انسان اگر یہ کام انجام دینا شروع کرے تو اس کی زندگی میں دیگر برکتیں اسے ضرور حاصل
ہونا شروع ہو جائے. الہی آمین، الہی آمین. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور بحمدللہ آج یہ سفر یوں ہی جاری ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے سوالات ہم تک ضرور بھیجیں گے. ہمیں دیجیے اجازت اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے مل جل کر دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.